بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر اردو کے لیے ہے، اور جس شاعر کی ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جن کی ایک نظم ہماری کتاب کا حصہ ہے۔ تو سیکنڈ ایئر اردو، شاعر کا نام ہے مجید امجد، جبکہ نظم کا نام ہے نفیر عمل، اور حیت اس کی ہم بات بھی کریں گے، مخمس ترجیح بند ہے اور یہ پابند نظم ہے، جبکہ اس کا جو ماخذ ہے وہ کلیات مجید امجد ہے۔ سب سے پہلے ہم مجید امجد کے حالات زندگی دیکھتے ہیں اپنی کتاب سے۔ صفحہ نمبر 211 پر یہ موجود ہے۔ ولادت 1914 اور وفات 1974۔ عبد المجید امجد یہ جھنگ صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں۔ ابتداء میں انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے نانا نور محمد سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے بی اے تک تعلیم حاصل کی اور پھر راشننگ کے محکمے، یعنی کہ اناج جو رسد کی تقسیم ہوتی ہے اناج کی، اس محکمے سے منسلک ہو گئے اور تمام عمر اس محکمے میں ملازمت یہ کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک نیم سرکاری جو رسالہ تھا عروج، اس کے یہ مدیر ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ مجید امجد کی زندگی انتہائی پریشان کن اور تنگی سے بسر ہوئی، اور وہ ساری زندگی مختلف مسائل کا شکار رہے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ اور دھیما پن تھا۔ مجید امجد کا نام ادبی حلقوں میں نہایت احترام سے لیا جاتا ہے، لیکن ملازمت کے سلسلے میں ساہیوال میں زیادہ تر مقیم رہنے اور طبعی طور پر، فطرتی طور پر جو درویش صفت انسان ہوتا ہے، اس کی درویشی کی وجہ سے انہیں عوامی سطح پر زیادہ پذیرائی نہ مل سکی۔ تو جو سادہ بندہ ہوتا ہے اس کو عوامی سطح پر اتنی پذیرائی نہیں ملتی، اور جو ان چیزوں میں تیز ہوتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر کے ہنگاموں سے دور کھلے آسمان تلے گزارنے کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عرضی بنیاد ملی۔ ان کی شاعری کا پس منظر زمین اور زمین کے ساتھ محبت ہے، اور ان کو اصل شہرت ان کی وفات کے بعد ملی ہے۔ اور ان کے ابھی ہم دیکھیں گے بھی ان کے کلیات جو مجید امجد ہیں وہ بھی انہوں نے خود تو مرتب نہیں کیے، خواجہ محمد زکریا صاحب ہے انہوں نے مرتب کیا۔ ان کی ایک ہی کلام تھا جو آپ کو نیچے مجموعہ ہائے کلام نظر آ رہا ہے، شب رفتہ، یہ ان کی زندگی کا سارا مجموعہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم ان کی تصانیف پر بات کریں گے، تاکہ ابد اور اس طرح انگنت سورج۔ تو مجید امجد نے کم عمری سے ہی شاعری شروع کی تھی، لیکن ان کی شاعری کا مجموعہ کافی تاخیر سے ان کا شائع ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پر انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن یہ نظم کے شاعر کہلائے ہیں، چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس، اداسی اور پریشانی میں بسر ہوئی، اس لیے ان کی شاعری میں بھی دل گرفتگی یعنی اداسی کی فضا ملتی ہے، جو ان کی غزل کی شاعری ہے۔ لیکن ان کی نظم کی شاعری اس سے جدا ہے۔ نظم کی شاعری میں آپ جیسے نفیر عمل پڑھیں گے تو انقلابی شاعری ہے ان کی۔ انہوں نے نہ صرف ذاتی کرب کو شاعری کا موضوع بنایا، بلکہ زندگی کو بھی ایک وسیع تناظر میں دیکھتے رہے، لہٰذا جب وہ عصری مسائل، زندگی کے مسائل، لوگوں کے مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح غزل میں تو جو ہے شاعر عمومی طور پر غزل کے اندر جو پہلے ترتیب تھی، اب تو عام ہے غزل آپ ہر موضوع کو لا سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ ترتیب تھی کہ زیادہ تر غم کو ہی بیان کیا جاتا تھا اور اس میں محبوب کا ذکر ہوتا تھا، لیکن اب تو عام ہے غزل کے اندر آپ کوئی موضوع لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کی غزل میں بھی ایسے ہی موضوع تھا، لیکن نظم کے اعتبار سے انہوں نے نظم میں کافی تبدیلیاں لائیں، ٹھیک ہے، اور حیت کے اعتبار سے بھی، یعنی حیت کے اعتبار سے بھی پہلے جو تھا یہ مسدس، مخمس اور مثلث قسم کی نظمیں نہیں ہوتی تھیں، پابند نظم ہی ہوتی تھی جو چلی آ رہی تھی، مرہ آزاد نہیں ہوتی تھی، انہوں نے جدید نظم کی بنیاد بھی ڈالی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ انہوں نے حیت کے تجربے بھی کیے، یہ حیت کے تجربے یعنی کہ انہوں نے مختلف نظموں کو نئے انداز اور نئے آہنگ سے انہوں نے متعارف کروایا ہے۔ تو مجموعہ ہے کلام شب رفتہ تاکہ ابد ادگنت سورج، تو ایک یہ ان کا شعر ہے، اور بھی شعر ان کا میں غزلوں سے کچھ اشعار پڑھوں گا، کچھ غزلیں ہیں ان کی دو وہ پڑھیں گے۔ کہ کٹی ہے عمر بہاروں کے سوگ میں امجد، میری لحد پہ کھلیں جاوداں گلاب کے پھول، یہ ان کا ایک شعر ہے۔ ان کی شاعری کے اوپر مجید امجد کی شاعری کے اوپر خواجہ محمد زکریا انہوں نے ان کی کتاب مرتب کی ہے، کلیات مجید امجد، ان کی وفات کے بعد ہی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ مجید امجد اردو نظم کے ایک انتہائی اہم اور منفرد لہجے کے شاعر ہیں۔ ان کے کلام معیاری اور مقدار دونوں اعتبار سے بے مثال ہیں۔
جتنا تنوع کہتے ہیں ورائٹی کو، ان کے ہاں پایا جاتا ہے، وہ اردو کے کسی جدید شاعر میں موجود نہیں۔ ان کی تقریباً ہر نظم مختلف موضوعات اور مختلفیت میں تخلیق ہوئی ہے۔ ان کے کلام میں زبردست آورد پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے یعنی انہوں نے خود نہیں بنایا کلام، ٹھیک ہے، اور ان کی جو فطرت ہے، وہ عادت ان کی وہ شاعری پر مائل تھی۔ اس کے باوجود جذباتی گہرائی جتنی ان کے ہاں ملتی ہے، وہ عصر حاضر میں کسی اور کے ہاں نایاب ہے۔ انہیں ادبی حلقوں سے نے مسلسل نظر انداز کیا، لیکن انہوں نے کبھی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ادبی حلقے ان کو نظر انداز کرتے رہے، جیسے کہ آج کل بھی کچھ شعراء کو کرتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنا کلام لکھتے رہے، اور آخرکار دیکھیں ان کی نظم جو ہے وہ ہماری کتاب میں، درسی کتاب میں شامل نصاب ہے۔ نمونہ کلام ہم دیکھتے ہیں کچھ یہاں پر، کچھ اشعار ہیں، پھر اس کے بعد غزلیں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ان کی شاعری ہے کہ اگر میں خدا اس زمانے کا ہوتا تو عنواں کچھ اور اس فسانے کا ہوتا، عجب لطف دنیا میں آنے کا ہوتا۔ پھر کہتے ہیں کہ مگر ہائے ظالم زمانے کی رسمیں، ہیں کڑواہٹیں جن کی امرت کی رسمیں، نہیں میرے بس میں، نہیں میرے بس میں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ میری عمر بیتی چلی جا رہی ہے، دو گھڑیوں کی چھاؤں ڈھلی جا رہی ہے، ذرا سی یہ بتی جلی جا رہی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جونہی چاہت ہے میری روح مدہوش، کہ لائے ذرا لب پہ فریاد پرجوش، اجل آ کے کہتی ہے خاموش خاموش۔ تو جونہی چاہتی میں ہے میری روح مدہوش، یعنی جو میری روح مدہوش چاہتی ہے، اور وہ چیز انہوں نے بیان کی ہے۔ تصانیف میں دیکھتے ہیں کہ پہلا ان کا شعری مجموعہ شب رفتہ ہم نے دیکھا ہے کہ نام سے ان کی زندگی میں شائع ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد شب رفتہ کے بعد ان کا دوسرا مجموعہ تھا جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا ہے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے کلیات مجید امجد یہی اس نظم کا ماخذ لکھ سکتے ہیں، ان کے نام سے ان کا تمام کلام اس میں مرتب کیا ہے۔ اور حال ہی میں ان کی نثری تخلیقات، نثر بھی لکھی ہے، پر مشتمل کتاب کلیات نثر مجید امجد منظر عام پر آئی ہے۔ یہ کتاب مجید امجد کے تنقیدی مضامین، دیباچوں، مضامین و مقالات، تراجم، بچوں کے لکھی گئی تحریروں اور اداریوں کے علاوہ دو نایاب مباحث پر مشتمل ہے۔ مجید امجد کہ ڈاکٹر ڈیوڈسن کی علم فلکیات پر لکھی کتاب کا دورہ ترجمہ، اور اس پر ایک مضمون بھی اس کتاب کا حصہ ہے، اور اس کتاب کو ڈاکٹر افتخار شفیع نے مرتب کی ہے۔ تو اس کے اعتبار یہ کہ شاعر بھی تھے اور ساتھ نثر نگار بھی تھے۔ یہ وہ کلیات مجید امجد ہے۔ طبع یہ نیا جو ہے وہ طباعت کے لحاظ سے ترتیب اس کی تدوین و تحقیق ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے کی ہے۔ یہ کچھ غزلیں ہیں، وہ غزلیں ہم ان کی پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیسی شاعری ہے غزلوں کے اندر۔ حالانکہ ہم اس لیکچر میں ان کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں، نفیر عمل۔ تو غزل ہے ان کی کہ دل سے ہر گزری بات گزری ہے، کس قیامت کی رات گزری ہے، چاندنی نیم و دریچہ سکوت، آنکھوں آنکھوں میں رات گزری ہے، ہائے وہ لوگ خوبصورت لوگ جن کی دھن میں حیات گزری ہے، تم تماتا ہے چہرہ ایام، دل پہ کیا واردات گزری ہے، کسی بھٹکے ہوئے خیال کی موج کتنی یادوں کے ساتھ گزری ہے، پھر کوئی آس لڑکھڑائی ہے کہ نسیم حیات گزری ہے، بجھتے جاتے ہیں دکھتی پلکوں پہ دیپ، نیند آئی ہے رات گزری ہے۔ ایک اور غزل ان کی پڑھتے ہیں مجید امجد کی، کبھی تو سوچ تیرے سامنے نہیں گزرے وہ سب سمے جو تیرے دھیان سے نہیں گزرے، یہ اور بات ہے کہ ہوں ان کے درمیان میں بھی، یہ واقع کسی تقریب سے نہیں گزرے، ان آئینوں میں جلے ہیں ہزار عکس عدم، دوام میں درد تیرے رت جگے نہیں گزرے، سپردگی میں بھی ایک رمز خود نگہداری، وہ میرے دل سے میرے واسطے نہیں گزرے، بگڑتی لہروں کے ساتھ ان دنوں کے تنکے بھی تھے جو دل میں بہتے ہوئے رک گئے نہیں گزرے، انہیں حقیقت دریا کی کیا خبر امجد جو اپنی روح کی مجدھار سے نہیں گزرے۔ تو بہت ہی خوبصورت شاعری ہے مجید امجد کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی نظم جو نفیر عمل ہے۔ نفیر کا مطلب ہے پکار، یعنی عمل کی پکار، عمل کی دعوت، عمل کی پکار۔ تو دیکھیں قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے جس کا مفہوم و ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، یعنی عمل کی دعوت دی ہے انہوں نے اپنی نظم کے اندر، اور انقلابی شاعری نظر آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سست ہو گئے ہیں، جو دنیا میں کوئی کام نہیں کرتے، اور ان کو عمل کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم سستی کو چھوڑو اور آؤ مل کر کچھ کام کرو۔ دیکھیں یہ وقت انہوں نے بھی وہ دور گزارا ہے جو ہندوستان کا دور ہے، اور آزادی کا دور انہوں نے دیکھا ہے۔
تو اس اعتبار سے انہوں نے وہ نظمیں بھی لکھی ہیں جو وطن کے نوجوانوں کے اندر جوش کو پیدا کرنے والی ہیں۔ تو ایک وقت میں ہم انگریزوں کے جب غلام رہے تو ضرورت تھی کہ شعراء، ٹھیک ہے، اس طرح نثر نگار اور علماء اور جو مقررین ہیں اور اس کے علاوہ سیاست والے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ہر اعتبار سے ہر آدمی جو چاہتا تھا اور وہ عمل کرنا چاہتا تھا اور حصہ ڈالنا چاہتا تھا آزادی کے اندر، اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس طرح شعراء نے بھی اپنا کردار ادا کیا، یہاں تک کہ شعراء نے جیلیں بھی کاٹی ہیں شعراء نے۔ جلیل قدوائی ایک شاعر ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی، اسی طرح بہت سارے شاعر ہیں جن کی انقلابی نظمیں دیکھ کر لوگوں نے ان کو جیلوں میں بند کر دیا۔ تو ایسے شعراء جنہوں نے آزادی کے اندر حصہ ڈالا ہے وہ انقلابی شاعری بھی کہلائی ہے۔ اور دیکھیں ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر عمل تھا، مسلمان لگاتار عمل کرنے والے تھے، اور وہ ایک یعنی کہ آپ جسے کہتے ہیں مداومت عمل، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایک کام جو ہے وہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کرنا اور پھر سے چھوڑ دینا، لیکن ایسا کام جو ہمیشہ کیا جائے، یعنی عمل کرنا اور ترتیب سے کوئی کام کرنا اور اسے کرتے رہنا، تو یہ عمل کہہ رہا ہے، یہ پکار تھی۔ تو مسلمانوں کا ایک وقت عروج تھا، پھر زوال آ گیا، اور وہ زوال کس وجہ سے آیا کہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب، ثقافت، رواج اور جو اپنا دین ہے اس کو ترک کر دیا، عمل جو کر رہے تھے، جو محنت کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا، تو ان پر وہ آزادی کے بجائے غلامی کا دور آ گیا۔ پھر لوگوں نے جب تلاش کیا اور جو لوگ جو فکر مند لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کیوں یہ حالات آئے ہیں، تو پتہ چلا کہ ایک تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمل جو نہیں ہے وہ نہیں ہو رہا۔ تو انقلابی شاعری شعراء نے کی ہے، مختلف شعراء نے اپنی نظموں اور غزلوں کے اندر مختلف اشعار جو ہے وہ انقلاب کے لیے بیان کیے ہیں۔ علامہ اقبال اس میں ایک آپ کو پتہ ہے ایک جو ہے وہ مشہور و معروف نام ہے کہ جنہوں نے انقلابی شاعری کی اور نوجوانوں کو جو ہے ان کو جوش دلایا۔ تو کچھ اشعار ایسے پڑھتے ہیں جس کے اندر آپ کو انقلابی شاعری نظر آئے گی، یہ اسی نظم کے آپ حوالے کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر آپ کے سامنے ہے کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ساحل لدھیانوی کہتے ہیں کہ ہزار برگ گرے، لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ میشر بدایونی کہتے ہیں کہ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ بسمل عظیم آبادی کہتے ہیں سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جگر مراد آبادی کہتے ہیں اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ اعجاز رحمانی کہتے ہیں ابھی سے پاؤں کے چھالے نہ دیکھو، ابھی یارو سفر کی ابتدا ہے۔ اعلی احمد سرور کہتے ہیں ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ماہر القادری، ان کی شامل نصاب حمدہ آپ نے پڑھی بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہہ کہ دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ امیر منائی کی نعت آپ نے 9th میں پڑھی ہوگی کہ تیر کھانے کی ہوس ہے تو جگر پیدا کر، سرفروشی کی تمنا ہے تو سر پیدا کر۔ مجروح سلطان پوری کہتے ہیں دیکھ زنداں سے پرے رنگے چمنے جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ شکیل اعظمی کہتے ہیں ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب ٹھان لیا جاتا ہے۔ رضا ہمدانی کہتے ہیں بھنور سے لڑو، تند لہروں سے الجھو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ مرزا عظیم بیگ عظیم کہتے ہیں شاہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ منظور ہاشمی کہتے ہیں کہ یقین ہو تو کوئی راستہ نکلتا ہے، ہوا کی اوٹ بھی لے کر چراغ جلتا ہے۔ محفوظ الرحمن عادل کہتے ہیں کہ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ یگانہ چنگیزی کہتے ہیں مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر تیشے سے مر جانا نہیں آتا۔ علی سردار جعفری کہتے ہیں دامن جھٹک کے وادی غم سے گزر گیا، اٹھ اٹھ کے دیکھتی رہی گردِ سفر مجھے۔ نور قریشی کہتے ہیں کہ گو آبلے ہیں پاؤں میں، پھر بھی اے راہ رو، منزل کی جستجو ہے تو جاری رہے سفر۔ سید صادق حسین کہتے ہیں تندیِ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب،
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ کچھ اشعار تھے جو آپ نے سنے اور دیکھ بھی لیے کہ جو انقلابی شاعری اختیار کی گئی، اور وہ وقت تھا، اور وقت کے لحاظ سے اب بھی وطن کو ضرورت جب بھی ہوتی ہے تو آپ انقلابی شاعری پڑھتے ہیں۔ تو یہ نظم بھی ایسی ایک نظم ہے جس کے اندر ایک عمل کی پکار ہے، اور مجید امجد کہہ رہے ہیں لوگوں کو خصوصاً نوجوان جو ہیں، وہ وطن کے نوجوان، ان کو خطاب کر رہے ہیں کہ آؤ مل کے کچھ کام کرتے ہیں اور وطن کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ خلاصہ آپ نظم کے اندر بھی انشاءاللہ جان جائیں گے، ہم اس سوال کو بھی کریں گے۔ اس نظم کے مشقی سوالات میں اہم سوال خلاصے کا بھی ہے، مرکزی خیال کا بھی ہے، جبکہ ایک اور بند کے اندر ایک چھپا ہوا سوال ہے، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے تاکہ مشقی سوال بھی ہمارے حل ہو جائیں۔ لیکن خلاصے کے لیے آپ کو پتہ ہے ترتیب میں جو کرتا ہوں کہ وہ بند جو ہوتا ہے یا شعر ہوتا ہے، اس کا ایک میں آپ کو عنوان بتا دیتا ہوں جو آپ اپنی کتاب کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر آپ کو جو ترتیب نظر آئے گی وہ نظر آئے گی کہ 6 بند ہیں، کیونکہ مخمس ہے تو یہ بند کے اعتبار سے نظم لکھی گئی ہے۔ تو ہر آپ کو بند میں 5 مصرے نظر آئیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے خلاصے کو دیکھتے ہیں۔ یہ 5 جو نکات ہیں، ہیڈنگز ہیں، یہ آپ اپنی کتاب کے اوپر ہر ایک بند کے اوپر لکھ لیں۔ پہلے بند کے اوپر لکھیں کب تک، دوسرے بند کے اوپر لکھیں ہماری حالت، تیسرے بند کے اوپر لکھیں عمل کی دعوت، چوتھے پہ لکھیں جہاں کی حالت، ٹھیک ہے، اور پانچویں پہ لکھیں ڈر اور خوف، اور چھٹے پر طرفہ ادا۔ طرفہ ادا کا کیا مطلب ہے ہم جان جائیں گے وہاں پہ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو طرفہ ادا لکھ لیں۔ تو یہ 6 آپ عنوانات جو ہیں وہ اپنی کتاب کے اوپر لکھ لیں، تاکہ ہمیں خلاصہ وہاں پر جب ہم خلاصہ انشاءاللہ آپ سوال حل کرتے ہیں تو بغیر ہیڈنگز کے بھی کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ والے، اور جو کے پی کے والے بچے ہیں وہ ہیڈنگز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح خلاصہ جو ہے اس کے اندر آپ 4 سے 5 ہیڈنگز، 4 ہیڈنگز دے کر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہیڈنگز آپ کو کام آئیں گی۔ مرکزی خیال ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے نظم نفیر عمل کا۔ تو نظم نفیر عمل کا مرکزی خیال یہ کہ کام اور عمل سے قومیں اپنی زندگی میں انقلاب لا سکتی ہیں۔ عمل کے بغیر جو ہے وہ ترقی ناممکن ہے۔ دنیا عمل کی اماج گاہ ہے۔ جس فرد نے انفرادی اور جس قوم نے اجتماعی طور پر عمل کو اپنایا، اسباب کو استعمال کیا اور حرکت کوشش کو اپنا شعار بنایا، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ قوم ترقی کرے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عالمی سازشوں کو خاطر میں نہ لائیں، مکر و فریب، ملاوٹ اور کول و فعل کے تضاد کو اپنی قومی زندگی سے باہر نکالیں، اور یہ کام میرے وطن کے جوان ہی کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ جبکہ خلاصہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پوائنٹس کی صورت میں بھی آپ کے سامنے آ گیا، آپ پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن پورا خلاصہ اگر ہم پہلے جانیں تو مجید امجد کی لکھی ہوئی نظم نفیر عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمارے چمن یعنی ہمارے ملک میں خزاں کا دور دورہ ہے، ہمارا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کام اور عمل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وطن کے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بدقسمتی اور تدبیر کی ناکامی کا رونا چھوڑ دیں، زمانے کی بے وفائی کا گلہ نہ کریں۔ ہمارے وطن کی بربادی اور تباہی کا سبب سستی اور کاہلی ہے۔ ہمارا یہ کاہلی لفظ ہے، ہے ڈال لیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے برباد وطن کو پھر سے آباد کریں۔ ہمیں ہماری تہذیب، تمدن، عہدے اور جابر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ہمیں کسی کی بھی تہذیب، تمدن، عہدے اور اس کی ظلم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکر و فریب سے نکل کر وطن عزیز کے لیے ہم مل کر کام کریں۔ تو یہ پوری اس کا خلاصہ ہے، جبکہ آپ اس کو ان ہیڈنگز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آسانی سے۔ اب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو نظم نفیر عمل ہے اس کے اندر کتنے اشعار ہیں اور وہ کیسے لکھی گئی ہے اور کیا ترتیب ہے اس نظم کی۔ تو ایک تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جو نظم نفیر عمل ہے یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ شاعر مجید امجد نظم نفیر عمل، اور یہ دیکھیں پہلے بند کے اوپر اور دوسرے بند کے اوپر ذرا نظر رکھیے گا کہ پہلے بند میں آپ کو 5 مصرے نظر آ رہے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مخمس ہے۔ ترجیح بند اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ایک مصرع بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ کون سا مصرع؟ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ یہی مصرع آپ کو دوسرے بند کے بھی 5ویں مصرے میں نظر آئے گا، تیسرے بند کے بھی 5ویں مصرے میں نظر آئے گا۔ تو جو مصرع بار بار دہرایا جائے وہ ترکیب بند پھر نہیں کہلاتی نظم، وہ ترجیح بند بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ مخمس ترجیح بند ہے اور پابند نظم ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے 4 جو ترتیب ہے مصروں کی اس میں اپنا قافیہ اور ردیف ہے، جبکہ 5واں مصرع اس کے اندر اپنا قافیہ اور ردیف ہے، لیکن آپ کو ہر ایک
جو بند ہے اس کے اندر اپنا قافیہ اور ردیف نظر آئے گا. تو یہ پابند نظم ہوتی ہے جس میں ایک ترتیب ہوتی ہے، مسدس کی اپنی ترتیب ہے اور محمس کی اپنی ترتیب ہے، مثلث کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ پابند نظم ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ مخمس ترجیح بند ہے، اور جس کا جو ماخذ ہے وہ ذہن میں رکھیے گا، وہ کلیات مجید امجد ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ایک دو تین، ٹھیک ہے. اور پھر ہم جب آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر یہ چار پانچ اور چھ اس کے اندر کل بند ہمیں ملیں گے، اور ان بندوں کو ہم پڑھتے ہیں. اب ہمارے لیے آسان ہو گئے، ہمیں پتہ چل گیا تھوڑا سا کہ یہ نظم کس طرف جو ہے وہ ہمیں لے کر جائے گی اور اس کے اندر موضوع کیا ہوگا. پہلا بند کہ آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلکے پیر کریں، کب تلک شکوہ بے مہری ایام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. تو کب تک میں نے آپ کو بتایا، اس کے اندر آپ عنوان دے کے اس کے اندر کی بات آپ لکھ سکتے ہیں خلاصے کے اندر بھی. تو اس جو آپ کو نظر آ رہا ہے بند، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا وہ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں، گلہ، ٹھیک ہے، شومی تقدیر یعنی کہ تقدیر کی نحوست یا تقدیر کا جو ہے خراب ہونا. تو اس سے مراد ہے بدقسمتی یا خراب نصیب. تو شاعر یہاں پہ مجید امجد کہہ رہے ہیں کہ کب تک اے لوگو تم اپنی خراب قسمت کا گلہ کرتے رہو گے کہ میری تو قسمت ہی خراب ہے، میں محنت کروں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو یہ گلے ہوتے ہیں. اب جس شخص کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا وہ گلے لے کر بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری قسمت میں یہ لکھا تھا، یا میں جو کچھ بھی کروں گا تو وہ آئندہ کیا پتہ ہے میری قسمت پہ یہ نہ لکھا ہو، تو مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ کب تک گلے کرتے رہو گے، کب تک ماتم ناکامی تدبیر کریں، یعنی کہ اپنی تدبیر، اپنی فکر سوچ اور جو آپ کرنے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، اس کی ناکامی کا ماتم تم کب تک کرتے رہو گے. تم کب تک یہ کہتے رہو گے کہ میں نے یہ کام کیا اور یہ عمل میں نے اپنی طرف سے محنت کی اور یہ محنت ضائع ہو گئی. تو یہ ماتم کرنا یہ ضروری نہیں ہے. کب تلک شیون جور فلکے پیر کریں. شیون کہتے ہیں ماتم کو، جور ظلم کو کہتے ہیں، فلکے پیر، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں، فلک آسمان کو کہتے ہیں. اب اس مصرے کے اندر شعراء جو ہیں وہ آسمان کو اکثر تقدیر کے معنوں میں لیتے ہیں، کہ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ یہ فیصلے آسمان سے آ رہے ہیں، یعنی تقدیر کے فیصلے ہیں. تو یہاں پر بھی اس مصرے کے اندر بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے اور دوبارہ تکرار آئی ہے اس بات کی کہ تم کب تک جو ہے وہ فلک پیر یعنی کہ بوڑھے آسمان کے ظلم کا ماتم کرتے رہو گے، یعنی اپنی تقدیر پر روتے رہو گے، کہتے رہو گے کہ آسمان نے ہم پر ظلم ڈھا دیا، یا آسمان سے یہ فیصلہ آیا اور تقدیر کے ہاتھوں میں مجبور ہو گیا. اور یہ کب تک تم یہ گلے کرتے رہو گے، کب تک تلک شکوہ بے مہری ایام کریں، یا تم ایام کہتے ہیں دنوں کو، بے مہری بہرمی، کب تک تم دنوں کی بےرحمی کا شکوہ کرتے رہو گے کہ یار دن ہی میرا خراب گزرا ہے. جیسے آپ نے دیکھیں وہ ستاروں کا بعض اوقات دیکھتے ہیں ہم، یا اخبار میں یا پھر اپنی، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ دن ہی آج کا خراب گزرا ہے، کل کا دن میرے لیے اچھا گزرا ہے، اور یہ دن میرے لیے بہت اچھا ہے، یہ مہینہ میرے لیے بہت اچھا ہے، یا دن میں اور مہینے میرے لیے خراب گزرے ہیں. تو کہتے ہیں یہ شکوے تم کب تک لے کر بیٹھے رہو گے. ان تمام چیزوں کو چھوڑو، ایک ہی بات کریں گے مجید امجد کہ اے وطن کے نوجوانوں آؤ کوئی کام کریں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سستی کی طرف لے کر جانے والی ہیں، یہ ساری چیزیں نا امیدی کی طرف لے کے جانے والی ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں عمل سے دور رکھیں گی. اے وطن کے نوجوانوں کو خطاب اس لیے کیا ہے کہ وطن ہی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، وطن ہی قوم کے اندر جو ہے وہ نوجوان ہی قوم کو آگے لے کر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ قوم کی بنیاد کو جو ہے نا مضبوط کرنے والے ہوتے ہیں. تو اسی لیے وطن کے نوجوانوں کو خطاب کیا ہے کہ بوڑھے جو ہو گیا انہوں نے کر لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی طرف سے محنت کر لی، اب وطن کے نوجوانوں کے سپرد ہے کہ وہ وطن کے کو آگے لے کر چلیں. تو وطن کے نوجوان ہی اگر سست ہو گئے تو وطن کبھی ترقی نہیں کر سکتا. تو اسی لیے وطن کے نوجوانوں کو خطاب کیا ہے کہ آؤ کوئی کام کریں، یعنی آؤ کوئی کام کرنے سے مطلب یہ ہے کہ عمل کرو، اور عمل سے مراد یہ کہ محنت کرو اور سستی کو چھوڑ دو، تعلیم میں آگے بڑھو، اور تم ہر دنیا میں کوئی بھی فن ہے اس میں تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو. جیسے کہ تمہارے آباء و اجداد دنیا میں سب سے آگے تھے، جب تم نے ان کی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ دیا، ان کی روایات کو چھوڑ دیا اور ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو تم راستے سے بھٹک گئے، تو تم پر یہ سارے کے سارے حالات آ گئے. تو انہوں نے ایک پہلی نظم جو لکھی تھی، سب سے پہلی نظم، وہ دنیا اس کا نام تھا. تو اسی طرح کی شاعری آپ کو نظموں میں ملے گی ان کی،
کہ جس میں انہوں نے انقلابی شاعری اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اسی طرح افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو ہر فرد بھی ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے خصوصاً نوجوان ہوئے وہ وطن کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہ وطن کے لیے سمجھے کہ راہ جو ہے ہموار کرتے ہیں، اور وطن کو جو کامیابی ہے وہ دلاتے ہیں۔ دوسرے بند کے اندر دیکھیں، اب بچوں یہاں پر آپ خود تلاش کریں مرکبات، ٹھیک ہے، اور تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ اور صنعتوں کو دیکھیں کہ کہیں پر کوئی صنعت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں۔ آپ نے جواب شکوہ بھی پڑھی، اس میں بھی اسی طرح کا گلہ کرتے رہے ہیں اقبال، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا نا، تھے وہ آبا تو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ ٹھیک ہے، آبا و اجداد کو تم کہتے ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ٹھیک ہے، وہ آبا و اجداد تھے تمہارے، لیکن تم بتاؤ تم کیا ہو، تم ہاتھ پر ہاتھ درے، تم کوئی کام نہیں کر رہے، معورتن کہا ہے، منتظر فردا ہو، کل آنے کے اچھے وقت تم کہتے ہو کام کچھ نہ کرنا پڑے، اور کل اچھا ہو جائے اور ہمیں گھر بیٹھے ہوئے ساری جو ہے نعمتیں مل جائیں۔ ہماری حالت دوسرے بند کا عنوان، آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالہ و شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو آج برباد ہے خزاں سے چمنستان، ایک وقت تھا کہ ہمارا وطن، ہمارا ملک، ٹھیک ہے، اور ہمارا دین، اور ہماری جو ساری کی ساری سمجھی دنیا ہی سمجھ لیں، یہ سارے کا سارا یہ تھا چمنستان تھا، پھولوں کا باغ تھا، اور یہ اب برباد ہو چکا ہے، عمل جب سے ہم نے چھوڑا ہے تو یہ خزاں اس پر آ گئی ہے، اور اس اعتبار سے عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنی ہی وطن کے باغ کو ہم نے کیا کر دیا ہے جی، وہ برباد کر دیا ہے۔ تو آج برباد ہو چکا ہے ہمارے وطن کا باغ خزاں کی وجہ سے، اور خزاں سے مراد کیا ہے جی؟ خزاں سے مراد بے عملی۔ آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، ایک وقت تھا، شبستان کہتے ہیں بادشاہ کی آرامگاہ، جہاں پر بادشاہ کی آرامگاہ ہوتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ایک وقت تھا ہمارا وطن جو ہے وہ بادشاہ کی آرامگاہ کی طرح روشنی ہی روشنی تھی وہاں پر، اور ہر طرف جو ہے وہ اجالا ہی اجالا تھا، لیکن آج وہ محروم تجلی ہو گئے، تجلی کہتے ہیں روشنی کو، تو وہ روشنی سے محروم ہو چکا ہے۔ تو مراد وہی ہے جو پہلے مصرع کہتا ہے، یہ بے عملی کی وجہ سے۔ مرکز نالہ و شیون ہے دبستان وطن، دبستان کہتے ہیں مکتب اور مدرسے کو، شیون ماتم، اور نالہ کہتے ہیں فریاد کو۔ تو ایک وقت تھا کہ ہمارا وطن ایک مکتب کی طرح تھا، مدرسے کی طرح تھا، مکتب اور مدرسے میں عمل ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اور وہاں ہر وقت جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اور رونق ہوتی ہے، لیکن ہمارا وطن ایک وقت تھا دبستان کی طرح تھا، لیکن آج وہ مرکز بن چکا ہے ماتم اور فریاد کا۔ کس کی وجہ سے؟ ہماری اپنی بے عملی کی وجہ سے۔ وقت ہے چارہ درد دل ناکام کرے، تو ابھی وقت ہے، تو یہ نہیں ہے نا امید مت ہو، یہاں پر مجید امجد کہہ رہے ہیں ابھی وقت ہے کہ تم درد کا علاج کر سکتے ہو۔ دیکھیں اگر کوئی درد ہے، انسان کے جسم کو آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کا دل خراب ہے، دل میں کوئی مسئلہ ہے، کہیں پر کوئی جو ہے اس کو بیماری ہے، تو کیا بیماری کی وجہ سے اس جز کو ہی نکال لیا جاتا ہے، اس اعضاء کے حصے کو ہی نکال لیا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر بے عملی کی جو بیماری آ گئی ہے تو کیوں نہ ہم اس بے عملی کے کینسر کو، اس بیماری کو ہم نکالیں، نہ کہ یہ کہ ہم پورے کے پورے اپنے خود کو برباد کر دیں۔ تو وقت ہے ابھی چارہ درد دل ناکام کریں، کہ ناکام جو ہے نا وہ دل کے جو درد کا علاج کر سکتے ہیں ہم اب، ٹھیک ہے، اور ناکامیوں کے جو شکار دل کا علاج ہم کر سکتے ہیں، اور اس جو بیماری ہے اس کو نکال کے ہم باہر پھینک سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا عمل سے۔ تو اس لیے کہا ہے نوجوانان وطن، اے وطن کے نوجوانوں آؤ کوئی کام کریں، جب عمل کرو گے اور جب تم محنت کرو گے اور جب تمہارے اندر امید آئے گی تو نا امیدی چلی جائے گی، جب تم محنت کرو گے تو سستی چلی جائے گی۔ عمل کی دعوت دے رہے ہیں اب عمل کی دعوت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وقت برا آ گیا تو تم مایوس ہو جاؤ، تم اس گزرے ہوئے وقت کو اگر سوچتے ہو اور اس اعتبار سے سوچتے ہو کہ آئندہ آنے والا وقت بہتر ہو جائے تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہو اور آئندہ آنے والا وقت بہتر ہو سکتا ہے۔ آؤ اجڑی ہوئی
بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو آؤ اجڑی ہوئی بستی، ہماری جو بستی ہے، ہمارا شہر، ہمارا وطن، ٹھیک ہے، ہماری ثقافت یہ ختم ہو چکی ہے ہماری بھی عملی کی وجہ سے، آؤ اس کو عمل کی وجہ سے پھر آباد کرتے ہیں، آؤ جکڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کرتے ہیں۔ ہم غلامی کے دور سے گزرے ہیں، ہمارے بدن تو آزاد ہو گئے لیکن ہماری روحیں، ہماری سوچ ابھی تک غلام ہے، تو اس غلامی والی سوچ کو نکال کر پھینکو، ٹھیک ہے، اور اپنی روحوں کو بھی آزاد کرو اپنے جسموں کی طرح، اور عمل کرو گے تو خود بخود تمہاری روح آزاد ہو جائے گی۔ آؤ کچھ پیروی مسلک فرہاد کریں۔ دیکھیں یہاں پہ فرہاد اور شیریں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو صنعت تلمیح کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے۔ پیروی کہتے ہیں اطاعت، مسلک طریقہ، کہ آؤ فرہاد کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں کہ فرہاد نے کیا کیا تھا۔ اب یہ ایک داستان، ایک قصہ ہے، اس کو میں پڑھوں گا بھی آپ کے سامنے، تو وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے فرہاد نے محنت کی شیریں کی محبت میں، تو ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ محنت کر سکتے ہیں۔ تو ہم سارے اگر فرہاد بن جائیں اور شیریں ہمارا وطن بن جائے، تو کیوں نہ ہم فرہاد کے مسلک کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں۔ تو یہ ملک سے محبت کا تقاضا نہیں ہے کہ ملک سے محبت بھی کہہ رہے ہو اور اوپر سے تم کوئی کام بھی نہیں کر رہے، تو ملک سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اس سے وفا کی شرط یہ ہے، اس سے وفاداری یہ ہے کہ آرام نہ کرو بلکہ عمل کرو۔ تو نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، تو یہاں پر عمل کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جوانوں کو میری آہو سحر دے، پھر ان شائن بچوں کو بالوں پر دے، اقبال کہتے ہیں۔ اور اقبال دیکھیں ایک جگہ پر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنے آسانی۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی جوانوں پر انہوں نے کہا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، انگریزوں کی طرح، تیرے قالین ایرانی ہیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تنے تم تنے آسان بن گئے ہو، تم محنت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے یہ حالات آ چکے ہیں۔ تو پیروی مسلک فرہاد، کیونکہ صنعت تلمیح ہے تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اور یہ شیریں فرہاد کا قصہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم پہلے نظم کے اندر کیا بیان ہوا یہ سوال بھی ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ نظم نفیر عمل کے پہلے بند میں شاعر نے کن الفاظ میں نوجوان وطن کو عمل کا درس دیا ہے۔ تو آپ اس کے اندر کب تک والے بھی الفاظ سے لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر دیکھیں کب تک، پھر آپ اس کے بعد لکھ سکتے ہیں گلہ شومی تقدیر، ماتم ناکامی تدبیر، ٹھیک ہے، اور شیون جور فل کے پیر، اور بہمیری ایام، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اور اس طرح بھی آپ سوال کر سکتے ہیں فیڈرل بورڈ والے بچے کہ اگر کوئی فرد یا کوئی قوم تقدیر ہی کو سب کچھ جان کر تمام زندگی تقدیر کی کجروی کا ذکر کرتے ہیں، ساری زندگی ایک ناکامی کا رونا روتے رہے ہیں، تو ایسے افراد اور اقوام پر اللہ کی طرف سے ترقی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ گلے شکوے ختم کر کے ہمیں عملی طور پر اقدام کرنا ہوں گے، تو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ، ہیڈنگز کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، ہیڈنگز میں نے آپ کو بتا دی، تو یہی باتیں آپ لکھ سکتے ہیں۔ شیریں فرہاد بہت مشہور ایک داستان ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ حقیقت ہے یا ایک داستان ہے، یہ ساری بات آج یہاں پہ حل کرتے ہیں، تاکہ بار بار اگر کہیں پہ تلمیحات استعمال ہوں فرہاد کی شیریں کی تو ہمیں صحیح طرح اس قصے کا پتہ ہو۔ یہ ایک رومانوی لوک داستان ہے، سنی سنائی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے رنگ محل تعمیر کروایا تھا۔ فرہاد نے بڑی خوبصورتی سے رنگ محل تعمیر کیا تھا۔ نیل بادشاہ نے اتنا خوبصورت محل دیکھا تو اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ نیل بادشاہ نے بڑی خوشی سے فرہاد سے کہا کہ کاریگر تم اپنے منہ سے جو انعام مانگتے ہو مانگو۔ فرہاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ دوبارہ بادشاہ نے کہا جو مانگتے ہو مانگو، تو فرہاد نے کہا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب موجود ہے۔ تیسری بار پھر بادشاہ نے کہا جو مانگتے ہو مانگو۔ فرہاد نے کہا میں جو مانگوں گا دو گے؟ نیل بادشاہ نے کہا ہاں دوں گا۔ فرہاد نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی شیریں کا رشتہ دو گے؟ تو نیل بادشاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر نیل بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور وزیر کو سب باتیں بتائیں، اور وزیر نے کہا کہ اتنا غریب کاریگر میری بیٹی کا رشتہ اتنی ہوشیاری سے مانگ رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ فرہاد کو کہو کہ آپ کے رنگ محل کے نیچے سے دریا گزارے، تب میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ تو فرہاد اپنی ضروری سامان لے کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کے پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کا سفر طے کرنے کے بعد آخرکار اپنی منزل یعنی پہاڑی تک پہنچ گیا۔ فرہاد نے پہنچتے ہی پہاڑی کو کھودنا شروع کر دیا، اور حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ فرہاد پہاڑی کھود رہا ہے۔ انہوں نے فرہاد سے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ فرہاد نے جواب دیا کہ میں پہاڑی کھود رہا ہوں کیونکہ میں نے نیل بادشاہ نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے
کہ تم میرے محل کے نیچے سے دریا گزارو تو میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ حضرت خواجہ علیہ السلام واپس چلے گئے، فرحاد پھر پہاڑی کھودنے لگا۔ کچھ دن کے بعد خواجہ علیہ السلام پھر آئے تو فرحاد کو پہاڑی کی کھدوائی میں مصروف دیکھا۔ تب حضرت خواجہ علیہ السلام نے کہا کہ تم ابھی تک نہیں تھکے؟ فرحاد نے جواب دیا کہ عاشق کبھی نہیں تھکتے، بے شک وہ ساری زندگی کام کرتے رہے، میں نے ضرور نیل بادشاہ کے رنگ محل کے نیچے سے دریا گزارنا ہے۔ تو خواجہ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اپنا عصا دیتا ہوں، اس کی مدد سے تم پہاڑ کو کھودنا شروع کرو، اور اس کے پہلی مرتبہ عصا لگانے سے دریا جاری ہو گیا۔ خواجہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عصا کو لے کر چل پڑو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، جہاں تک تم نے یہ دریا پہنچانا ہے یہ تمہارے پیچھے جائے گا۔ نیل بادشاہ کو کسی نے نہ بتایا کہ فرات دریا لے کر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک لوک داستان کی طرح ہے، اور لوگوں نے اس کو وہ دودھ کی نہر بنائی ہے، اس کی بھی بات کریں گے، وہ دودھ والا کیا سارے کا سارا قصہ ہے۔ ایک اور روایت، یہ حقیقی روایت ہے کہ پاکستان کے سے بلوچستان کے ماہرین کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شری فرات کا مزار بلوچستان کے علاقے بیلا سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو بیلا سے سڑک الٹے ہاتھ کی طرف مڑ جاتی ہے جو بلوچستان کے علاقہ آوارن تک جاتی ہے۔ اب اس کا لفظ کس طرح ہے تو یہ اس علاقے کو میں نے تو نہیں دیکھا ہوا، تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ لفظ آوارن ہے کیا ہے۔ راستے میں 3 چیک پوسٹ بھی آتی ہیں جہاں آپ کو اپنی شناخت کا اندراج کروانا پڑتا ہے اور اپنی منزل کے بارے میں بھی بتانا پڑتا ہے، کیونکہ آواران کے لیے ہر کسی کو جو ہے جانے نہیں دیا جاتا، لیکن شیریں فرات کا مزار چونکہ شروع میں ہی ہے اس لیے یہاں تک جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ 30 کلومیٹر کا راستہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس پورے راستے پر انتہائی خوبصورت پہاڑوں کا سلسلہ موجود ہے۔ بلوچستان میں جو شیر ہے وہ دودھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر سارے کا سارا چکر ہے، دودھ کو بھی کہا جاتا ہے شیر کو، لیکن وہاں کی مقامی زبان میں ٹھنڈے پانی کو بھی شیر کہتے ہیں۔ اس بستی میں ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک چشمہ تھا، اس چشمے کا پانی پہاڑ کی دوسری طرف گرتا تھا اور بستی میں نہیں پہنچتا تھا۔ اس پانی کی بستی تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ پہاڑ کو چوٹی سے ایسے کاٹا جائے کہ پانی بستی کی طرف بہنا شروع ہو جائے۔ شیریں لسبیلا ریاست کے والی کی بیٹی تھی اور فراد ایک سنگ تراش تھا۔ فراد شیریں کے عشق میں اتنا گرفتار تھا وہ کسی بھی قیمت پر شیریں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انا پر قائم تھا۔ فراد نے جب شیریں کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگا تو شیریں کا باپ جو بستی کا سردار بھی تھا اس نے انکار کرنے کے بجائے چالاکی سے شرط رکھ دی کہ اگر فراد پہاڑ کی چوٹی کاٹ دے تو وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس کا رشتہ فراد سے کرا دے گا۔ چنانچہ فراد نے کڑی محنت سے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا۔ جب شرط کے مطابق فراد نے نہر کو تکمیل کے مراحل تک پہنچتا ہے تو بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ والی تو وہ اپنی کنیز کو فراد کے پاس بھیجتا ہے جو جا کر فراد سے کہتی ہے تم جس کے لیے یہ ساری کی ساری محنت کر رہے ہو وہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ فراد جب یہ سنتا ہے تو جس طریقے سے پہاڑ کاٹ رہا ہوتا ہے اس سے اپنے سر میں دے مارتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ وہی کنیز اس کے بعد جب شیریں کو جا کر فراد کی موت کی خبر سناتی ہے تو شیریں بھی اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے اور یوں وہ دونوں مر کر اپنے عشق کو امر کر جاتے ہیں، جن کی جسدین ابدی مقام پر اکٹھے دفنا دیے گئے تھے جو آج بھی ایک قبر کی شکل میں موجود ہیں۔ تو یہ شیریں جو دودھ کی نہر والا چکر نہیں ہے کہ دودھ کی نہر کہاں سے نکل گئی، تو وہ شیر وہ دودھ کو بھی کہتے ہیں، میٹھے پانی کو بھی کہتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو، تو اس اعتبار سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ یہاں پر جو آؤ کچھ پیروی مسلک فرحاد کریں، تو یہاں پر آپ نے یہ نہیں کرنا کہ وہ تیشہ مار دیا تو ہم بھی تیشے ماریں سروں میں، ٹھیک ہے، وہ تیشے والی جو بات ہے وہ میں نے پہلے آپ کے سامنے شعر میں جو ہے بیان کر دی کہ ہمیں جو تیشے سے اپنی جان لینا نہیں آتا، ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ محنت کتنا کر رہا ہے محبت کے لیے، وہ کس طرح پہاڑ پہ گیا ہے، خواہ وہ رومانوی ایک قصہ ہے، کہانی ہے یا حقیقت ہے، لیکن اس کی محبت ہے اور محبت کے لیے وہ کتنی محنت کر رہا ہے۔ تو ہم اگر وطن سے محبت کرتے ہیں تو کیوں ہم محنت نہ کریں، یہ اصل یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ بعض اوقات اس کو غلط سمت کی طرف لے جاتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں کہ وہ تیشہ ہے تو اس نے جان دے دی تو ہم کیوں خودکشی نہ کریں۔ خودکشی تو ہمارے دین اسلام میں حرام ہے، اور اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی عطا کی ہے، تو یہ خوبصورت زندگی وہ کیسی بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور جب ہم خود اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمیں عزیز نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں، تو وہ دین اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے۔ تو جیسے بھی حالات ہو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ان حالات کو دور کرنے والا ہے، وہ خواہ غم کے حالات ہوں یا مشکل حالات ہوں۔ جہاں کی حالت پر بات کر رہے ہیں بند نمبر 4 میں، ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جن سے گرامایا کو پھر عام کریں، نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔
یہاں پر دنیا کی حالت کو بیان کیا گیا، اور خصوصاً ہمارے وطن کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا حالات کیا ہیں۔ اصل چیز نا اتفاقی ہے، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس چیز پر چل رہا ہے جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو یہاں پر دیکھیں ایک بات بڑی اہم ہے کہ جن سے گرام آیا کا ذکر ہے، جن سے گرام آیا بیش قیمت چیز کو مطلب مہنگی چیز، قیمتی چیز کو کہا جاتا ہے۔ جن سے مراد یہاں پہ وفاداری ہے اور اتحاد ہے، اور ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ تو کہتے ہیں دیکھیں آج اگامہ سا ہے جہاں میں برپا، ہر طرف دنیا میں جو ہے وہ تباہ و بربادی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا جو ہے وہ مادی دنیا، پیسے کے پیچھے، لالچ کے پیچھے، ہوس اور جو ہے وہ دشمنی انہوں نے پال لی ہے چیزوں کے پیچھے۔ ان کو اس چیز کا بالکل افسوس نہیں ہے کہ کیا بندے پر بیت رہی ہے، کیا حالت گزر رہی ہے، وطن کے ساتھ ہم نے کتنی محنت کرنی ہے۔ تو پوری کی پوری دنیا میں آج یہ ہے وہ ہنگامہ ہے، آج جو ہے وہ بھائی، سگے بھائی کا اپنے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں وراثت کے اوپر تقسیم میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کس چیز کے لیے؟ دنیا کی مادی اشیاء کے لیے۔ تو یہاں پہ آج ڈھونڈنے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، وفا نہیں ہے جی، کہتے ہیں وفا نہیں مل رہی، بے وفائی عام ہے، وفا نہیں ہے، دھوکہ عام ہے، وفا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بغض عام ہے، وفا نہیں ہے، حسد عام ہے، وفا نہیں ہے، تو وفا نہیں مل رہی۔ تو کیا کرو؟ عمل تو کرو، لیکن عمل تو انفرادی طور پر یہ ہے، لیکن اجتماعی طور پر قوم کی اعتبار سے تم ایک قوم کا ایک فرد ہو، تو ہر فرد کو چاہیے اپنی قوم کو آگے لے کے جانے کے لیے کیا کرے؟ وہ وفاداری کو عام کرے، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی محبت کرو، اپنے وطن کے باشندوں کے ساتھ بھی محبت کرو، ٹھیک ہے۔ آؤ اس جن سے گرام آیا کو، اس جن سے گرام آیا یعنی اس وفاداری، اور یہ وفاداری جو ہے یہ ایک جو ہے وہ قیمتی چیز بن گئی ہے، اور ایسی چیز جو وقت کے اندر بہت کم ملے تو اس کو قیمتی چیز ہی سمجھنا چاہیے۔ تو یہ وفاداری بہت کم مل رہی ہے، اب یہ قیمتی ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ عام کرو اور تم وفا دنیا میں پھیلاؤ۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، جب تم عمل کرو گے، کام کرو گے، اے وطن کے نوجوانوں تم یہ کر سکتے ہو۔ بند نمبر 5، اچھا بند نمبر 6 پہلے پڑھتے ہیں، 5 ذرا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ تلمیحات ہیں، اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو 6 کا تعلق جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 4 کی طرح ہے، طرفہ ادا، ٹھیک ہے، طرفہ کہتے ہیں عجیب، ادا عادت، ٹھیک ہے، یعنی کہ انوکھی عجیب عادت۔ تو وہ کون کون سی ہیں ان کو یہاں پہ بیان کیا، طرفہ ادائیں کون کون سی ہیں؟ رشتہ مکر و ریا، دھوکے کا رشتہ، جھوٹ کا رشتہ، مکر و فریب کا رشتہ، اس کو ختم کر دو، توڑ بھی دو، اس کو توڑ دو، اس کو ختم کر دو۔ کاسائے حرص و ہوا، پھوڑ بھی دیں، پھوڑ بھی دیں، لالچ کے کٹورے، حرص و ہوا، خواہشات، اس کو تم پھوڑ دو، اس کٹورے کو، اس برتن کو تم جو ہے ختم کر دو، اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دیں، چھوڑ بھی دیں۔ یہ ہماری عجیب باتیں، کون کون سی عجیب باتیں ہیں؟ اب آپ کے سامنے ہوگا، یہ طرفہ ادا میں سب سے پہلی ہے مکر و ریا، اور دوسری ہے حرص و ہوا، یہ طرفہ ادا ہیں، اور یہی ہمارے سوال آگے ہم پڑھیں گے اس کا حصہ بھی ہے کہ کس چیز کو طرفہ ادا کہا ہے، یہاں پر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جب ہم سوال کر رہے ہوں گے۔ ہم پہلی اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، ایک تو ہم اوپر پڑھیں گے، اور یہ والی بات ہے کہ اس میں خلاصے میں آپ یہ چیز لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم کے خلاصے میں جب آپ لکھیں تو آپ اس چیز کو لکھ سکتے ہیں۔ وہ جو سوال نمبر 6 ہے وہ ڈر اور خوف اوپر والے بند سے متعلق ہے، تو یہاں پر آپ طرفہ ادا کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ طرفہ ادا میں جو خاص چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کاسہ حرص و ہوا اور مکر و ریا، رشتہ مکر و ریا۔ تو یہ طرفہ ادا ہیں، یہ عجیب عادتیں ہیں کہ ان عادتوں کو، ان دھوکے کو، مکر کو، ریا کو چھوڑ دو، اس خواہشات کے کٹورے کو، حرص و ہوا کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ آؤ کچھ کام کریں، کام کریں، کام کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں تکرار کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس طرف توجہ دلانی مقصود ہے کہ عمل کرو، بے عملی کو چھوڑ دو، اے نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ تو یہاں پر یہ بند نمبر جو 5 ہے اس کے اندر سوال بھی ہے، اور یہ بڑا اہم بند ہے، اور یہ تشریح طلب جو ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ بعض اوقات آتا بھی ہے امتحان کے اندر، کیونکہ اس کے اندر صنعت تلمیم بھی بہت زیادہ ہے، ڈر اور خوف۔ اب دیکھیں ہمیں دنیا کے اعتبار سے یہاں پہ شاعر مجید امجد کہہ رہے ہیں کہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ڈر اور خوف کیا ہے کہ بعض اوقات ہم ڈر جاتے ہیں
دنیا کے اعتبار سے ملکوں کو دیکھ کر ظالم کے ظلم سے ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مادی چیزوں کو دیکھ کر، اس کی طاقت کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اس کے پیسے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، یا کوئی بادشاہ ہے بڑا بنا ہوا ہے، وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے، منسٹر ہے، اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم ڈریں گے تو ہم سے عمل نہیں ہوگا، ہم کوئی وطن کے لیے کام نہیں کر سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں ان چیزوں کا ڈر اور خوف دل سے نکال لاؤ۔ اب مختلف تلمیحات کے ذریعے سمجھایا ہے۔ جامع جم سے نہ ڈریں، شوکت کیسے نہ ڈریں۔ ایک جامع جم، اس کو پڑھیں گے ہم، پھر شوکت کیا ہے، اس کو پڑھیں گے، دو واقعات کی طرف اشارہ۔ تیسرا، حشمت روم سے نہ ڈریں، سہولت رہ سے نہ ڈریں۔ حشمت روم کو پڑھیں گے، سہولت رہ کیا ہے اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں پر پھر یعنی پہلے دو مصروں کے اندر چار جو ہے واقعات کی طرف اشارہ کیے، اور پھر کہا ہے ہم جوان ہیں تو یہاں کسی بھی شے سے نہ ڈریں۔ اگر ہم نوجوان ہیں تو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان چیزوں میں کیا ہے ابھی ہم پڑھیں گے، جامع جم کیا ہے، شوکت کیا ہے، حشمت روم کیا ہے، سہولت رہ کیا ہے۔ تو اگر ہم جوان ہیں تو یہاں پر ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت، دبدبہ خوف دل میں نہ رکھو۔ ہم جوان ہیں تو نہ کچھ خدشہ علام کریں۔ خدشہ علام، علام علم کی جمع رنج، خدشہ فکر کو کہتے ہیں، کہ اگر ہم نوجوان ہیں اور ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی چیز کی ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے ہمارے ذہن میں رنج اور غم کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے، وہ کیا ہو، ہم مل کر کام کرتے ہیں اور وطن کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر سب سے پہلے تنمیات کو دیکھتے ہیں۔ جامع جم، یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیں، اس سے مراد، جم سے مراد جمشید، بادشاہ جمشید ایران کا، اس کا جام کا مطلب ہے پیالہ، ایک جمشید کا پیالہ بڑا مشہور ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ شوکت کیا، شان و شوکت، شوکت کا مطلب تو شان ہوتا ہے۔ کیا سے مراد کیانی خاندان، جو آپ نے جواب شکوہ میں بھی پڑھا ہے، ایرانی بادشاہ کے لہراسب، کے کاؤس، کے کباد، کے خسرو، یہ تو چار خاص بادشاہ ہیں۔ اس کے علاوہ کیانی خاندان کون کون سا ہے وہ بھی ہمیں پڑھیں گے۔ حشمت روم، رومن امپائر، حشمت کہتے ہیں شان و شوکت کو، رومن امپائر کو پڑھیں گے تھوڑا سا، کہ رومن امپائر کی کیا ایک وقت میں شان و شوکت تھی۔ اس طرح سولت رہ، سولت کہتے ہیں روب اور دبدبے کو۔ رہ یہ ایک شہر کا نام ہے ایران کے، اور اس کی طرف مشہور ہے، یہاں پر بھی ان کے بھی حکمران اور خاندان سلجوکی سلطنت کے بڑے مشہور ہوتے تھے۔ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ چار چیزوں کو یہاں پر بیان کر کے کہا ہے، ان سے ڈر اور خوف نہ رکھیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں جمشید، جو جامع جم، جم سے مراد جمشید ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمشید خاندان پیش دادیان ایران کا مشہور افسانوی بادشاہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 800 سال پہلے ہوا تھا، وہ جمشید ایرانی بادشاہ ہے۔ اب یہ نام اس کا کیا ہے، جمشید دو قدیم الفاظ کا مرکب ہے، جم اور شید۔ تو جم ہم جامع جم کہتے ہیں نا، تو جم سنسکرت کا یعنی کہ لفظ ہے، اور شید کے معنی ہے روشنی، ٹھیک ہے۔ تو اس دونوں کو مرکب جم شید، ٹھیک ہے، اور یعنی پاتال کا مالک، اور شید کے مطلب ہے روشنی۔ تو یہ اس لیے اس کو جامع جم کہا جاتا ہے، جم شید، یعنی کہ جم کا پیالہ، جام کا مطلب ہے پیالہ۔ تو یہاں پر اس کی پوری یہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو مزید یہاں پر جو ہے وہ پاس کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارا جو اکثر مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جمشید کے پیالے کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو جامع جمشید، اس کے پاس ایک پیالہ تھا جسے جامع جم بھی کہا جاتا ہے، جس کو گردش دینے سے اسے دنیا کے تمام حالات کا علم ہو جاتا تھا۔ یہ عجائبات عالم میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس ایک کہتے ہیں پیالہ تھا، افسانوی ایک قصہ دستان، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے گردش وہ دیتا تھا تو اس کے اندر تمام جو ہے دنیا کے حالات اس کو پتہ ہو جاتے تھے۔ تخت جمشید بھی بڑا مشہور ہے، اس طرح سے کچھ ایجادات منسوب بھی ہیں، وہ بھی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں خود۔ تو یہ جمشید کا پیالہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ وقت کے لحاظ سے ہمیں سب کچھ پتہ ہے، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، کیانی بادشاہوں کا ذکر ہے، تو مشہور کیانی بادشاہ اور شہزادیوں کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، کہ ایک تو وہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ پہلا بادشاہ کیو ومرس، ٹھیک ہے، کے ومرس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس نے دنیا میں بادشاہی کرنا ایجاد کیا اور انسانوں کو گھر، کپڑے، کھانا، رہن سہن سکھایا۔ دوسرا بادشاہ ان کا طورس بڑا اہم ہے، جس نے علم دنیا میں پیدا کیا، یعنی سیاہ جو ہے وہ دیو سے ہر ایک علم سیکھا اور کل جہاں میں مروج کیا، اور بہت زور آور تھا۔ تیسرا یہ جمشید بادشاہ، جو دیووں کے تخت پر اڑتا تھا اور خزانے جمع کیے، اور پیالہ، اس پیالے کا نام تھا جہاں نما، اس نے بنایا اور دنیا کے ٹولے بنائے،
جشن نوروز منایا، اور جو جہاں میں مروج ہوا وہ کوہ نور آپ نے سنا ہوگا، جس کی آج تک کسی نے قیمت نہ پائی۔ چوتھا کہ خسرو بادشاہ دنیا کی عظمت سے سیر ہوا اور اس جہان فانی سے خود بخود ملک عدم روانہ ہو گیا۔ پانچواں بادشاہ کہ کاؤس بادشاہ، جو اول تختے پر آسمان کی طرف اڑا اور بہت جنگیں کی۔ چھٹا بادشاہ کہ عارش تیر اندازی میں مشہور تھا، جس کا تیر بہت دور تک جاتا تھا، تیر اندازی میں یکتا تھا۔ پھر خسرو کہ خسرو پرویز سخی، ایسا آتم بھی نہیں ہوا ہوگا، اور عیش و عشرت کرنے والا، جس کی 12,000 حسین عورتیں منکوحہ تھیں، جس کی شیریں بیوی وفادار بھی تھی۔ آٹھواں سلطان سکندر ذوالقرنین، جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے، جو روئے زمین کے بادشاہ ہوئے۔ اس نے ایک دیوار پہاڑ پگڑا کر بنائی جو یاجوج ماجوج جہاں پر قید ہیں۔ اور ایک نواں بادشاہ نوشیروان عادل بادشاہ، عدل و انصاف میں مشہور اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتا تھا، ایسا عادل بادشاہ کوئی نہیں گزرا۔ اس کے علاوہ شہزادیاں کیانی خاندان کی، پہلی فرزاننگ، ٹھیک ہے، اور شہزادی مادر فریدون بادشاہ کی وفادار تھی یہ۔ دوسری بادشاہ بیگم بادشاہ جمشید کی وفادار تھی۔ تیسری شیریں شہزادی، یہ بادشاہ خسرو کی وفادار تھی۔ چوتھی شہزادی، یہ شیعہ مذہب کے نزدیک بھی آپ کو بتائیں، جیسے وہ امام کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ چوتھی جو ہے وہ شہزادی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زوجہ مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنو امام شیعہ مذہب کے نزدیک ان کی ماں ہے۔ شہزادی پاک نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور بوقت نکاح ان کو پہچان لیا۔ تو یہ 9 وہ امام ہیں، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ، امام علی، امام محمد تقی، امام علی تقی، اور امام حسن عسکری، امام مہدی۔ تو یہ وہ 9 امام ہیں جو شیعہ جو ہے وہ ان کے نزدیک، فرقے اور مذہب کے نزدیک وہ اس چیز کو مانتے ہیں۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا کیانی خاندان، ان کی ایک تاریخ تھوڑی سی، خاص طور پر وہ 4 بادشاہ، اور عام طور پر یہ بھی لوگ مانے جاتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب سولت رے، ٹھیک ہے، رے اصل میں پہلے پڑھ لیتے ہیں، یہ شہر کا نام ہے جی، شمالی ایران کا تاریخی شہر ہے۔ تہران کے نواح میں اس قدیم شہر کے کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ اس شہر کی بنیاد فیروز ابن یزجرد نے رکھی، اس کا نام رام فیروز رکھا۔ رے ایران کے آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے اب تہران کے ساتھ مل چکا ہے، یہ اب ایران کا حصہ ہے۔ یہاں کے اولیاء بشمول بی بی شہربانو، جن کے بارے میں ہم پڑھے، اور شاہ عبدالعظیم دفن ہے۔ یہ قدیم شہر ہے اور اس کی تاریخ 5000 سال سے بھی قدیم ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا نام رے تھا، جب آپ نے 20 ہجری میں عمار بن یاسر کو، جو کہ کوفہ کے عامل تھے، فتح نہاوند کے 2 ماہ بعد یہ لکھا کہ عروہ بن زید الخیل الطائی کو 8000 کے لشکر کے ساتھ رے کی طرف روانہ کریں، جسے منگولو تاتاریوں نے 1220 عیسوی میں برباد کر دیا تھا۔ ہارون الرشید اسی رے میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت سے علماء کا تعلق رے سے تھا، جن میں یہ مشہور طبیب ہیں ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، متوفی، ان کی وفات ہوئی ہے 311 ہجری میں، اور امام فخر الدین رازی بڑے مشہور امام ہیں یہ، اور عبد الرحمن بن محمد بن ادریس ابو محمد ابن ابو حاتم الرازی، یہ سارے کے سارے اس رہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ رہ شعر کی کچھ جو ہیں وہ آپ کے سامنے تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ رہ شعر سے جو ہیں منسوب ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ بادشاہ گزرے ہیں۔ سلجوقی سلطنت 11ویں سے 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطیٰ اور وسط ایشیا میں قائم مسلم بادشاہت تھی، جو نسلاً یہ ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں سے بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ دولت عباسیہ، یہ خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری یہ سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحیرہ متوسط اور دوسری طرف عدن لے کر خوارزم اور بخارا تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کا دور تاریخ اسلام کا آخری سنہرا دور کہرایا جاتا ہے، اس لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوکیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جسے سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کر دی، اور عالم اسلام کی قلب میں مقدس ترین مقام جو بیت المقدس ہے اس پر قبضہ بھی کر لیا۔ تو اب دیکھیں رے ایک وقت میں کیسا شہر ہوتا تھا، اور یہاں پر پھر مسلمانوں نے آ کر جو ہے وہ پھر اس علاقے کو اپنا لیا اور اس کو آزاد کیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ تو اس طرح کی کہتے ہیں کہ اگر کوئی رے کی طرح کوئی شہر ہے، بادشاہت ہے وہاں کی، تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رومی سلطنت، رومی امپائر، ٹھیک ہے، رومن امپائر، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ تو اگر کوئی آج کل کے دور میں امریکہ ہے اور آپ اس کو بڑا سمجھیں اور اس کو ورلڈ سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، تو آپ وہ سمجھے، تو اس چیز کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے عمل کرنا ہے وقت کے اعتبار سے۔ رومی سلطنت زمانہ قدیم کی سلطنت جس کا دارالحکومت روم تھا۔ اس سلطنت کا پہلا بادشاہ آگسٹس سیزر
تھا جو 27 قبل مسیح میں تخت پر بیٹھا۔ اس سے قبل روم ایک جمہوریہ تھا جو جولیس سیزر اور پومپے کی خانہ جنگی اور گائس ماریس اور سولا کے تنازعات کی باعث کمزور پڑ گئی تھی۔ اس وقت رومن امپائر کئی موجود ملک بشمول انگلینڈ، اسپین، فرانس، اٹلی، یونان، ترکی اور مصر اس عظیم سلطنت کا حصہ رہے ہیں۔ اتنی بڑی امپائر تھی۔ رومی سلطنت کی زبان لاطینی اور یونانی تھی۔ مغربی رومی سلطنت 500 سال تک قائم رہی، جبکہ مشرقی یعنی بازنطینی سلطنت جس میں یونان ترکی شامل تھے 1000 سال تک موجود رہی۔ مشرقی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا اور مغربی رومی سلطنت 4 ستمبر 476 عیسوی کو جرمنوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی، جبکہ بازنطینی سلطنت 29 مئی 1453 میں عثمانیوں کے ہاتھوں، وہ آپ نے جو ارطغرل ڈرامہ، ٹھیک ہے، وہ خلافت عثمانیہ، انہوں نے اس قسطنطنیہ کو فتح کر دیا تھا اور یہ رومن امپائر ختم ہو گئی تھی۔ تو اپنے عروج کے دور میں رومی سلطنت اتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور مغربی تہذیب کی ثقافت، قانون، ٹیکنالوجی، فنون، زبان، مذاہب، طرز حکومت، افواج اور طرز تعمیر میں آج بھی رومی سلطنت کی جھلک جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، آپ اپنی تاریخ پر نظر ڈالو، رومن امپائر کو ختم کیا، خلافت عثمانیہ رے کو ختم کیا، خلافت وہ جامع جمشید، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیانی خاندان، کیانی بادشاہت کا کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور وقت کے لحاظ سے ایران کے اندر افغانستان کے بھی جنگجو بادشاہ مسلمانوں نے آ کر اس چیز کو فتح کیا۔ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر اور خوف دل سے نکالو اور عمل کرو۔ تم ایک وطن کو لے کر نہیں سنبھال سکتے ہو، مسلمانوں نے تو پوری دنیا میں اسلام کی دعوت کو عام کیا تھا۔ اب اسی بند کے اندر، ڈر اور خوف کے اندر، آپ یہ 4 ہیڈنگز بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جامع جم کی ہیڈنگ دے سکتے ہیں، شوکت کہ، سولت رے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ وہ جو ہے نا، اور رومن امپائر، حشمت روم، اس کی ہیڈنگ بھی دے کر آپ سوال کر سکتے ہیں اور آسانی سے ان چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہیڈنگز نہیں دینی، فیڈرل بورڈ والے جیسے بچے کہتے ہیں بعض اوقات، تو ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا بورڈ کے اندر ہمیں ہیڈنگز دینی پڑتی ہیں، سوال ذرا لینتھی کرنا پڑتا ہے تاکہ نمبر اچھے ملیں، جبکہ فیڈرل بورڈ والے بچے وہ ہیڈنگ نہیں دینا چاہتے تو سوال ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ شاعر کے مطابق نوجوانوں کو کس چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاعر موجودہ ترقی یافتہ غیر قوموں کی ترقی، شان و شوکت اور طاقت و قوت ہے۔ اپنے وطن کے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ ان قوموں کی ترقی اور اوروں سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے۔ ان قوموں سے سخت محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے، تم بھی کام اور عمل سے ان قوموں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہو اور اپنی تقدیر بدل سکتے ہو۔ اگر نوجوانوں کا عمل انسانیت سے قریب تر ہے تو خدا کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری بات ہے جو اس بند کے اندر کی جا رہی ہے۔ بند تو 5 مصروں کے اوپر ہے، لیکن آپ کو نظر آیا جامع جم پوری تاریخ، شوکت کہ پوری تاریخ، حشمت روم پوری تاریخ، سولت رے پوری تاریخ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ جوان ہو تو ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور انہی چیزوں کو آپ اگر ذہن میں رکھو گے تو کوئی عمل نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی سستی دور کرو اور عمل کرو اور محنت کرو اور رنج اور فکر ان چیزوں کی نہ کرو، ان چیزوں کا ڈر اور خوف ذہن میں نہ رکھو، اور جب تم عمل کرو گے تو تمہارے عمل کی کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا، تمہیں جب فائدہ ہوگا تو تم ایک قوم کا فرد ہو، تو قوم جب ترقی کرتی ہے تو ہر فرد محنت کرتا ہے تو وطن بھی آگے بڑھتا ہے۔ یہ ہے ساری کی ساری نظم جس میں ہمیں جو ہے مجید امجد وہ عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ مرکزی خیال ہم نے مشقی سوالات میں پڑھ لیا، خلاصہ ہم نے پڑھ لیا، مرکبات کے معنی بیچ میں ہم آگے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور پہلے بند کے سوال کو ہم نے پڑھ لیا، تلمیحات کو ہم نے پڑھ لیا، اور شاعر کس چیز کی بات کر رہے ہیں، خوفزدہ نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ مخمس ہم نے دیکھ لیا، ہر بند میں 5 مصرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معرہ نظم کیا ہوتی ہے، آزاد نظم کیا ہوتی ہے، پابند نظم کیا ہوتی ہے، اس پر انشاءاللہ میں ایک باقاعدہ ایک پوری ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو جو جدید حیت ہے نظم کی اس کے بارے میں بھی پتہ چل جائے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو پوری کی پوری نظم بشمول مشقی سوالات، معنی، تشریح ساری کی ساری اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ جو ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں ان کے تلفظ کے اعتبار سے غلطی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہم نے نہیں پڑھے ہوتے، کچھ انگریزوں کے نام ہوتے ہیں، کچھ جگہوں کے نام ہوتے ہیں، پہلی بار سنے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں وہ، تو اس کو ہم نہیں ڈھونڈ سکتے، نہ ہمیں ملتے ہیں وہ لغات کے اندر۔ جہاں تک اردو کی بات ہے یا فارسی کی کچھ تراکیب کی بات ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تلفظ کے اعتبار سے،
وہ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے، لیکن نام جب تک خود نہیں سنیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ خود بھی اصلاح کریں اپنی، اور دیکھیں، پوچھیں کہ وہ نام کس طرح پڑھے جاتے ہیں۔ لکھنے میں اسی طرح آتے ہیں، آپ اس کو لکھیں گے اسی طرح، لیکن پڑھنے میں بعض اوقات غلطی آ جاتی ہے۔ جو مشہور نام نہیں ہے، جو مشہور ہو چکے ہیں ان کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب رے ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کے ہے، کیانی خاندان، جامع جم ہے، تو یہ ہمیں چیزیں ہمیں عام ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتی ہیں، لیکن جو خاص ہے، جو انگریزوں کے نام ہو گئے، جگہوں کے نام، ان کے پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تو اگر کوئی سوال پھر بھی ہو آپ مجھ سے پوچھ لیں، اور آپ نے محنت کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے کورس کو ختم کریں۔ ہم نے سیکنڈ ایئر کی نثر کا جو سمارٹ سلیبس ہے وہ ختم کیا ہے۔ اب نظمیں ہماری، نظم میں ایک نظم انشاءاللہ رہ گئی ہے، 2 غزلیں ہیں، تو کوشش کریں گے تمام چیزوں کو پڑھنے کی جلد جلد کوشش کریں تاکہ آپ کو بھرپور تیاری کا وقت ملے۔ پھر اس کے بعد مزید لیکچرز بھی انشاءاللہ بنیں گے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ اردو کے اندر نمبر کیسے لے سکتے ہیں، آپ اپنی رائٹنگ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، لکھائی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، پریزنٹیشن کے اوپر بات کریں گے، ٹھیک ہے، وقت کے اوپر بات کریں گے، کیسے اس کو آپ جو ہے وہ پیپر کے حساب سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں، اس کی ترتیب بنا سکتے ہیں، اور اپنے وقت کو آپ قیمتی بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کورس ختم ہونے کے بعد ہوں گی۔ مضمون لکھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، سیکنڈ ایئر میں بڑا ہی اہم سوال ہوتا ہے۔ تو آپ نے صرف دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آسانیاں پیدا کریں، اور جو مشکل حالات ہیں اس کے اندر استقامت بھی ہمیں دیں۔ ہماری طرف سے ایک محنت ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور آپ بھی گھروں کے اندر جو محنت کر رہے ہیں بچے، یہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، والسلام۔